حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعب ابی طالب میں محرم 7 بعثت میں۔ مورخین کا بیان ہے کہ جب کفار قریش نے دیکھا کہ اسلام روز افزوں ترقی کرتا چلا جا رہا ہے تو سخت مضطرب ہوئے۔ پہلے تو چند قریش دشمن تھے، اب سب کے سب مخالف ہو گئے، اور بروایت ابن ہشام اور ابن اسیر طبری، ابو جہل ابن ہشام شیبہ، عتبہ بن ربیعہ، نصر بن حارث، حارث بن وائل، عقبہ بن ابی معیط ایک گروہ کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل پر کمر باندھ کر حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس آئے اور صاف لفظوں میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نئے مذہب کا اختراع کیا ہے اور وہ ہمارے خداؤں کو ہمیشہ برا بھلا کہا کرتا ہے، لہٰذا انہیں ہمارے حوالے کر دو، ہم انہیں قتل کر دیں یا پھر آمادہ بے جنگ ہو جاؤ۔ حضرت ابو طالب نے اس وقت انہیں ٹال دیا اور وہ لوگ واپس چلے گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کام برابر کرتے رہے۔ چند دنوں کے بعد دشمن پھر آئے اور حضرت کے قتل پر اصرار کیا۔ حضرت ابو طالب نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اے چچا، میں جو کہتا ہوں کہتا رہوں گا، میں کسی کی دھمکی سے معروب نہیں ہو سکتا اور نہ کسی لالچ میں پھنس سکتا ہوں۔ اگر میرے ایک ہاتھ پر آفتاب اور دوسرے پر ماہتاب رکھ دیا جائے، جب بھی میں تعمیل حکم خداوندی سے باز نہ آؤں گا، میں جو کرتا ہوں حکم خدا سے کرتا ہوں، وہ میرا محافظ ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ بیٹا، تم جو کرتے ہو کرتے رہو، میں جب تک زندہ ہوں تمہاری طرف کوئی آنکھ نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ تھوڑے عرصے بعد پھر روایت ابن ہشام اور ابن اسیر کفار نے ابو طالب سے کہا کہ تم اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے قتل کر دیں اور اس کے بدلے میں ایک نوجوان ہم سے بنی مخزوم میں سے لے لو۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ تم بعید از عقل باتیں کرتے ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ میں تمہارے لڑکے کو لے کر اس کی پرورش کروں اور تم ہمارے بیٹے کو قتل کر دو۔ یہ سن کر ان کی آتش غضب اور برافختہ ہو گئی اور وہ ان کو ستانے پر بھرپور تل گئے۔ حضرت ابو طالب نے اس کے رد عمل میں بنی ہاشم اور بنی مطلب سے امداد چاہی اور دشمنوں سے کہلا بھیجا کہ کعبہ و حرم کی خدا کی قسم، اگر محمد کے پاؤں میں تمہاری طرف سے کانٹا بھی چبھا تو میں سب کو ہلاک کر دوں گا۔ حضرت ابو طالب کے اس کہنے پر دشمن کے دلوں میں آگ لگ گئی اور وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل پر پوری طاقت سے تیار ہو گئے۔ حضرت ابو طالب نے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو غیر محفوظ دیکھا تو فوراً ان لوگوں کو لے کر جنہوں نے حمایت کا وعدہ کیا تھا، جن کی تعداد بروایت حیات القلوب 40 تھی، محرم 7 بعثت میں شعب ابی طالب کے اندر چلے گئے اور اس کے اطراف کو محفوظ کر دیا۔ کفار قریش نے ابو طالب کے اس عمل سے متاثر ہو کر ایک عہد نامہ مرتب کیا جس میں بنی ہاشم اور بنی مطلب سے مکمل بائیکاٹ کا فیصلہ کیا تھا۔ طبری میں ہے کہ اس عہد نامے کو منصور بن اکرمہ بن ہاشم نے لکھا تھا، جس کے بعد ہی اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ تواریخ میں ہے کہ دشمنوں نے شعب کا چاروں طرف سے بھرپور محاصرہ کر لیا تھا، انہیں مکمل قید میں مقید کر دیا تھا۔ اس قید نے اہل شعب پر بڑی مصیبت ڈالی، جسمانی روحانی تکلیف کے علاوہ رزق کی تنگی نے انہیں تباہی کے کنارے پر پہنچا دیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ دیندار درختوں کے پتے کھانے لگے۔ نعتے کنبے والے اگر چوری چھپے کچھ کھانے پینے کی چیز پہنچا دیتے تو انہیں معلوم ہو جاتا تو سخت سزائیں دیتے۔ اسی حالت میں 3 سال گزر گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب اہل شعب کے بچے بھوک سے بے چین ہو کر چیخنے اور چلاتے تھے تو پڑوسیوں کی نیندیں حرام ہو جاتی تھی۔ اسی حالت میں بھی آپ پر وحی نازل ہوتی رہی اور آپ کار رسالت انجام دیتے رہے۔ 3 سال کے بعد ہشام بن عمر بن حرث کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم اور ہمارے بچے کھاتے پیتے ہیں، عیش کرتے ہیں اور بنی ہاشم اور ان کے بچے فاقہ کشی کر رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر اس نے چند آدمیوں کو ہم خیال بنا کر قریش کے اجتماع میں اس سوال کو اٹھایا۔ ابو جہل اور اس کی بیوی نے مخالفت کی، لیکن عوام کے دل پس اٹھے۔ اسی دوران میں حضرت ابو طالب آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ تم نے جو عہد نامہ لکھا ہے اسے دیمک چر گئی ہے اور کاغذ کے اس حصے کے سوا جس پر اللہ کا نام ہے سب ختم ہو گیا ہے۔ اے قریش، بس ظلم کی حد ہو چکی، تم اپنے عہد نامے کو دیکھو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا سچ ہو تو انصاف کرو، اگر جھوٹ ہو تو جو چاہو کرو۔ حضرت ابو طالب کے اس کہنے پر عہد نامہ منگوایا گیا اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اس کے بارے میں منوعاً صحیح ثابت ہوا، جس کے بعد قریش شرمندہ ہو گئے اور شعب کا حصار ٹوٹ گیا۔ اس